فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ اور آئیے یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ہے والیوم 5 اور اب ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 29۔ کتاب کے صفحہ نمبر 383 پہ ہم خطبہ 134 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ خطبہ 134 اور 135 دونوں بہت زیادہ لینتھی نہیں ہیں، تو امید ہے کہ ہم اسی نشست میں ان دونوں خطبات کو پڑھ لیں اور ان کو جان لیں۔ آئیے ہم آغاز کرنے لگے ہیں۔ لکھا ہے، جب خلیفہ ثانی نے روم کی جنگ میں جانے کے بارے میں آپ علیہ السلام سے مشورہ کیا تب یہ خطبہ کہا گیا، اور خطبے کی جو سند ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام کا یہ کلام نقل کیا ہے ان میں سے ایک ابن اسیر ہیں۔ اسیر کی ہجہ الف سے ہے، سین سے نہیں ہے، ابن اسیر ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب نہایہ میں کچھ فرق سے نقل کیا ہے، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ کاف نون فے کنف کے مادے میں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور اسی طرح ابو عبید نے کتاب الاموال میں یہ لکھا ہے، اور حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 302۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ خطبہ ایک نگاہ میں لکھا ہے، نہج البلاغہ کے بعض شارحین کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ کلام اس وقت کیا جب قیصر روم ایک عظیم لشکر کے ساتھ بلاد اسلامی کی سرحدوں کی جانب چل پڑا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے لشکر کا معروف سالار و سردار خالد بن ولید معزول ہو چکا تھا اور اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور ابو عبیدہ جراح اور شر سبیل شین رے سواد بے یہ لام شر سبیل جو اسی کے ہم منصب سردار تھے، ان کے لیے یہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خلیفہ ثانی نے مجبوراً خود جنگ میں شرکت کا فیصلہ کیا اور اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ حوالہ ہے یہاں پر شرح نہج البلاغہ ابن میسم بہرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابن ابی الحدید کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی نے امام علیہ السلام کے مشورے سے صرف نظر کیا، اور جب مسلمانوں کے لشکر پر سخت وقت پڑا تو بذات خود میدان جنگ میں گئے رومی افواج جنگ کو جاری رکھنے سے خوف زدہ ہو گئیں اور خلیفہ ثانی کے جزیے ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ اور اس کے بعد ابن ابی الحدید نے افسانوی داستان سے مشابہ ایک داستان بھی اس مقام پر نقل کی ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم بہرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مرحوم علامہ شاستری شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ابن ابی الحدید نے جو کچھ نقل کیا ہے وہ سیف سے منقول ہے، سین یہ فے اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، سیف سے منقول ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سیف کی کوئی ایک روایت بھی جعل سازی اور تحریف سے مبرہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ایسی دلیل موجود نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ مذکورہ کلام امام علیہ السلام نے خلیفہ ثانی سے رومیوں سے جنگ کے لیے نکلنے کے موقع پر کیا ہو، بلکہ شیخ مفید رحمۃ اللہ کے بعض کلمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلام جنگ قادسیہ
یا جنگ نہاوند نون ہے الف واو نون دال جنگ نہاوند کے موقع پر کیا گیا تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم بہرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162۔ بہرحال یہ خطبہ 2 حصوں سے تشکیل پایا ہے۔ پہلا حصہ اس امت کے لیے کامیابی کا خدائی وعدہ اور اس وعدے پر یقین رکھنا اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام خلیفہ ثانی سے فرماتے ہیں کہ تم بذات خود جنگ میں شرکت نہ کرو، کیونکہ اگر تمہیں کوئی حادثہ پیش آیا تو ایسے حالات میں مسلمین کی حالت دگرگوں ہو جائے گی۔ اب آئیے سامعین، ہم خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ خطبے کا پہلا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر وقد توکل اللہ پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے للمسلمین۔ آئیے ترجمہ انورٹڈ کاما، اے خلیفہ، اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ پناہ گاہوں کو دشمنوں کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی تھی جبکہ وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور ایسے حالات میں نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنے بجائے کوئی تجربے کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت یعنی شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمان کے لیے پلٹنے کا مقام ہوگے۔ یہاں پر انورٹڈ کوما۔ تو یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج 385 پر شرح و تفسیر۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ خطرناک موجودگی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا امام علیہ السلام اس کلام کے شروع میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں خلیفہ دوم رومیوں جیسے بڑے اور بے رحم دشمن کے سامنے خوفزدہ ہو جائیں، ان کی حوصلہ افزائی کی خاطر یوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ پناہ گاہوں کو دشمنوں کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں پہ لفظ توکل کی تعبیر اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کی وکالت، حمایت اور دفاع کا ذمہ لیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کی جانب قرآن میں اشارہ ہوا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 ترجمہ کہ وہی تو وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کر کے بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر کے اگرچہ مشرکین برا مانا کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ توبہ آیت 33 ہم نے پڑھی۔ نیکسٹ پیج یعنی 386 پہ ہم آئے ہیں۔ لکھا ہے یہ الہی وعدہ جس کا کلام امام علیہ السلام میں ذکر ہوا ہے صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر عصر و زمان میں جاری ہے۔ اب یہاں پہ ورڈ ہے عربی کا ستر العورتی، ہجے کرتی ہوں، سین پہ زبر ہے، سین تے رے، سترل، الف لام سترل، عین پہ فتح ہے، واو سترل عورتی، رے پہ فتح ہے، پھر تا پہ زیر ہے یعنی کسرہ ہے۔ لکھا ہے اس کی تعبیر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لفظ عورت عین واو ریتے اصل میں سرحدوں کے کمزور حصوں اور ہر اس چیز کے معنی میں ہے کہ جس سے خوف کھایا جائے، اس جانب اشارہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت و سربلندی اپنے ذمے لینے کے علاوہ دشمنوں کو بلاد اسلامی کے کمزور حصوں اور ان کے رازوں کی جانب متوجہ ہونے سے روکا ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر کاری ضرب نہ لگا پائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مزید ہمت افزائی کے لیے اس دور کے حالیہ واقعات میں سے ایک واقعے کو گواہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے اور اب بھی مسلمانوں کی نصرت کا ضامن ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ جس روز مسلمان بظاہر نہایت کمزور تھے اور تعداد کے اعتبار سے بھی اقلیت میں تھے،
اس روز خدا نے ان کی نصرت کی تو آج جب کہ الحمدللہ اسلام کی سرحدیں وسیع ہو گئی ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد اسلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو گئی ہے تو یقیناً نصرت خداوندی ان کے شامل حال رہے گی اور وہ شکست نہیں کھائیں گے، کیونکہ خدا ان کا حامی و ناصر ہے اور ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ زندہ و جاوید ہیں۔ ہم جس چیز پر بھی بھروسہ کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کمزوری اور ناتوانی کی گرد بیٹھ جاتی ہے اور آخرکار وہ چیز فنا ہو جاتی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور جس کے پاس سے ضعف اور سستی کا گزر نہیں وہ خدا کی پاک ذات ہے کہ جس سے ہر حال میں وابستہ رہنا چاہیے۔ امام علیہ السلام اس تمہید کے بعد اصل مطلب اور نتیجے کی جانب آتے ہیں اور خلیفہ ثانی کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ خود میدان جنگ میں نہ جائیں۔ امام علیہ السلام اس کی واضح وجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جو ان جیسے مواقع پر قابل قبول ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بذات خود دشمن کی جانب بڑھے اور جنگ کے میدان میں ان کے مقابل کھڑے ہوئے اور مغلوب ہو گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور ایسے حالات میں نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگر تم نے خود میدان جنگ کا رخ کیا اور ان سے مقابلہ کیا اور شکست کھا گئے تو مسلمانوں کے لیے سوائے دور دراز واقع شہروں کے کوئی اور پناہ گاہ نہیں رہے گی، اور ایسی صورتحال میں تمہارے بعد کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا کہ جس کی جانب وہ پلٹ سکیں۔ اجتماعی مسائل میں ہمیشہ اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں بگاڑ نہ ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام خلیفہ ثانی سے یہ کہنے کے بعد کہ تم بذات خود میدان میں نہ جاؤ دوسری صورت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ تم ان کی طرف اپنے بجائے کوئی تجربے کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت یعنی کہ شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوگے اور تازہ دم دستے روانہ کر کے حالات پر قابو پا سکو گے اور دشمن پر فتح یاب ہو سکو گے۔ ہم نے یہ پیج 387 پڑھا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 388 پر۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے مشورے کے وقت خلیفہ کو ایک منطقی اور مدلل جواب دیا، وہ یہ کہ کسی قوم کے حاکم کی چند استثنائی الف سین تے سے نون الف حمزہ چھوٹی ہے چند استثنائی مواقع کے علاوہ میدان جنگ میں بنفس نفیس موجودگی ایک خطرناک کام ہے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں ایک طرف اس کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا اور دوسری طرف ملک و قوم کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا، جبکہ اگر وہ اپنی جگہ رہے تو کسی لشکر یا پہلے لشکر کی جگہ دوسرے لشکروں کو روانہ کر سکتا ہے اور اپنی تمام مملکت کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ ہیڈنگ ہے ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال لکھا ہے کہ نہج البلاغہ کے شارحین کے ایک گروہ نے اس مقام پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر کسی جنگ میں قوم یا مملکت کے رئیس کی موجودگی ان جیسے خطرات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے تو خود امام علیہ السلام نے جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان میں کیوں بنفس نفیس شرکت فرمائی، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، ایسا کیوں؟ جواب ہے بعض شارحین نے اس سوال کا یوں جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی شرکت اس بنا پر تھی کہ آپ کو بذریعہ وحی یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں شہید نہیں ہوں گے، اور حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر سے کہ تم ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ کرو گے اپنی صحت و سلامتی کے بارے میں علم تھا، ایسے حالات میں ان کی جان کا خوف ہرگز نہیں تھا۔ بعض دوسرے شارحین کا کہنا ہے کہ ان دو بزرگ ہستیوں نے ان داخلی جنگوں میں شرکت کی جن میں میدان جنگ حکومت کے مرکز سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا، لیکن دور دراز کے مقامات جیسے تبوک کی جنگ میں صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس میدان کارزار میں موجود تھے، وہ بھی اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنی جگہ ایک مطمئن پناہ گاہ کے طور پر مقرر کر دیا تھا۔ بالفاظ دیگر جنگ کے مواقع مختلف ہوتے ہیں، ہر میدان جنگ وہاں کے حالات اور دشمن کی کیفیت یکساں نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر میدان جنگ حکومتی مرکز سے دور ہو اور حکومت کا سربراہ اس میں خود بھی شریک ہو اور پھر قتل ہو جائے تو عظیم دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ امام نے اس وجہ سے خلیفہ کو میدان جنگ میں جانے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہاں پر ایک ہیڈنگ آ گئی ہے اعتراض۔ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ مولا علی علیہ السلام خلافت کو اپنا مسلم حق سمجھتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے بصراحت بھی ولایت و حکومت کو مولا علی علیہ السلام سے مخصوص جانا ہے، تو ان سب کے باوجود مولا علیہ السلام کا اپنے اس رقیب کے ساتھ یہ ناصحانہ، مشفقانہ اور دوستانہ برتاؤ کیسا؟ اس کا جواب ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی ذات کے لیے فکر مند نہیں رہتے تھے، بلکہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کی فکر رہتی تھی۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ جیسے تیسے خلیفہ ثانی تخت حکومت پر براجمان ہوا، حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی اور عوام و خواص میں سے کچھ گروہ نے ان کی بیعت کر بھی ڈالی ہے، مگر ایسے میں اگر کسی بڑے بحران یا خطرناک جنگ میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو ہر جانب انتشار اور بدنظمی کا راج ہوگا اور مرکز اسلام پر خطرات منڈلانے لگیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی بلند و عرفہ روح اس چیز کی متقاضی تھی کہ سب کچھ بھلا دیں اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو ہر چیز پر مقدم رکھیں۔ اور اب آئیے ایک اور ہیڈنگ ساتھ میں ہے کہ مشورے میں خیانت نہ کرنا۔ لکھا ہے امام علیہ السلام کا مذکورہ کلام تمام مسلمانوں کے لیے ایک درس ہے کہ مشورے کے موقع پر جو کچھ مشورہ کرنے والے کے حق میں بہتر ہو اسے بیان کر دیا جائے، چاہے وہ مشورے کو قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال حق مشورہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ترجمہ کہ اگر یہ جو حدیث ہے اس کا حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 374، ترجمہ ہم پڑھ لیں کہ اگر علی علیہ السلام کو تلوار کی ضربت لگانے والے نے میرے پاس امانت رکھوانے کو کہا ہوتا اور مجھ سے نصیحت کا مطالبہ کیا ہوتا اور مجھ سے مشورہ طلب کیا ہوتا اور میں نے اس کی باتوں کو قبول کر لیا ہوتا تو میں تینوں صورتوں میں امانت کی رعایت کرتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آگے ہیں پیج 390 پر۔ یہاں پر ایک اور ہیڈنگ ہے کہ غلط تاثر۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے بعض مخالفوں نے امام علیہ السلام کے اس کلام کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے اور چاہا کہ اس کے ذریعے خلیفہ ثانی کی حقانیت پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی خود مولا علیہ السلام کی زبان سے، لیکن واضح ہے کہ ایسا تاثر لینا درست نہیں، کیونکہ کسی کو بھی خلیفہ ثانی اور امام علیہ السلام کے جیسے حالات کا سامنا ہو، اسے شرعی اور عقلی وظیفے کی روح سے محض مسلمانوں کے مفاد کی خاطر صحیح مشورہ دینا چاہیے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہتر ہو بیان کر دے، اگرچہ وہ بات کسی فرد یا چند افراد کے نفع میں ہو، یہاں تک کہ خواہ اس میں اس شخص کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ نہ ہوگی، مولا کے کلام کا حصہ، کہ تمہارے بعد کوئی ایسے پلٹنے کی جگہ نہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امت کے لائق ترین فرد ہو، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ موجودہ حالات میں جبکہ لوگوں نے بربنائے حق یا ناحق تمہیں خلیفہ جانا ہے، اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو تو دوسرے فرد کے انتخاب اور بیعت میں طولانی وقت صرف ہو جائے گا اور اس دوران لوگ آزاد اور گمراہ ہو جائیں گے۔ سامعین، یہاں پر یہ خطبہ 134 مکمل ہوا، لیکن یہ کہ اس میں شروع میں لکھا تھا کہ پہلا حصہ، لیکن اس میں صرف ایک یہ حصہ ہے، دوسرا حصہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرنٹنگ میں کی غلطی میں آ گیا ہو۔ اب آئیے پیج 391 پہ خطبہ 135 ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام اور خلیفہ ثالث کے درمیان جھگڑا ہوا تو مغیرہ بن اخنس الف خ نون سین نے خلیفہ ثالث سے کہا کہ میں اس سے نپٹ لوں گا۔ یہاں تک لکھا ہے۔ اب خطبے سے پہلے ہم خطبے کی سند پڑھ لیں گے اور پھر خطبہ ایک نگاہ میں پڑھ کے خطبے کی طرف جائیں گے۔ خطبے کی سند میں لکھا ہے کہ صاحب کتاب مصادر نہج البلاغہ کے اس خطبے کا صرف ایک ماخذ نقل کیا ہے، جو کہ احمد بن عاصم الف عین سے میم
کوفی احمد بن عاصم کوفی کی کتاب الفتوح ہے، لیکن اس سے پیشتر اس خطبے کی شان بیان کے سلسلے میں ابن ابی الحدید کی کتاب شرح نہج البلاغہ کے خطبے سے وضاحت کا ذکر کیا ہے۔ یہ تھی خطبے کی سند۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے، اگرچہ مذکورہ بالا تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو اور جھگڑا خلیفہ ثالث کی موجودگی میں پیش آیا تھا، لیکن ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے کہ یہ جھگڑا خلیفہ ثالث کے سامنے پیش نہیں آیا تھا، اور واقعہ کچھ یوں تھا کہ جس وقت حضرت عمار رضی اللہ ربضہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ کی وفات سے مطلع ہوئے تو انہوں نے خلیفہ ثالث کے سامنے حضرت ابو ذر رضی اللہ پر درود و رحمت بھیجی۔ خلیفہ ثالث غضبناک ہوئے اور کہا کہ اسے بھی اسی جگہ جلا وطن کر دو۔ عمار نے کہا، کتوں اور سوروں کے ساتھ رہنا تیرے ساتھ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے یہ کہا اور خلیفہ کے پاس سے اٹھ گئے، جبکہ خلیفہ ان کو جلا وطن کرنے کی خلیفہ نے ٹھان لی تھی۔ لکھا ہے، طائفہ تو الف حمزہ فے ہے، طائفہ بنی مخزوم میم خے زیوا میم بنی مخزوم جو کہ عمار رضی اللہ کے ہم پیمان تھے، حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، خلیفہ نے ایک مرتبہ عمار رضی اللہ کو زد و کوب کیا اور دوسری مرتبہ اسے ہرنیا کے مرض میں مبتلا کیا اور اب اسے جلا وطن کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اور انہوں نے تقاضا کیا کہ خلیفہ سے ملاقات کریں تاکہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، نہیں تو ایک بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام خلیفہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے ابو ذر رضی اللہ کو جلا وطن کر دیا، جبکہ وہ اصحاب میں سب سے برتر تھے، یہاں تک کہ وہ عالم تنہائی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تمہارا یہ کام باعث بنا کہ لوگوں کے ایک گروہ نے تم سے اپنے منہ پھیر لیے، اور اب تم عمار رضی اللہ کو جلا وطن کر دینا چاہتے ہو، اور یہ کام تمہاری مزید بدنامی کا سبب بنے گا۔ خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر خلیفہ غضبناک ہوا، کہنے لگا، پہلے تمہیں جلا وطن کرنا چاہیے تاکہ عمار جیسے لوگ جرت ہی نہ کریں، تم فساد کی جڑ ہو۔ امام علیہ السلام نے کہا، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے۔ عمار رضی اللہ جیسوں کا فساد تمہارے کرتوتوں کی بدولت ہے، نہ کہ میری وجہ سے۔ تم دین کے خلاف عمل کرتے ہو، لوگ تم پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اتنا کہا اور خلیفہ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ لوگ امام علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، کہنے لگے، اچھا ہے عثمان ہم سب کو جلا وطن کر دے تاکہ ہم اپنے گھر والوں سے دور کہیں مر جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، عمار رضی اللہ سے کہو کہ خانہ نشین ہو جائے اور اپنے مقام سے جنبش نہ کریں۔ پھر لکھا ہے کہ طائفہ بنی مخزوم کے لوگ امام علیہ السلام کی حمایت سے مطمئن ہو گئے اور کہا کہ اگر آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہوں تو خلیفہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات خلیفہ تک پہنچ گئی۔ اس نے لوگوں سے امام علیہ السلام کی شکایت کی۔ زید بن ثابت نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں علی علیہ السلام سے ملاقات کروں اور آپ کے غضب سے انہیں آگاہ کروں۔ خلیفہ نے کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ زید بن ثابت مغیرہ بن اخنس بنی زہرہ کے کچھ افراد اور خلیفہ کے رشتہ داروں کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس آئے۔ زید نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد علی علیہ السلام سے کہا، خدا نے آپ کو اسلام لانے میں سبقت نصیب فرمائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کا ایک خاص مقام تھا، آپ سراپا خیر ہیں۔ خلیفہ آپ کے چچا زاد اور اس امت کے حاکم ہیں، اس اعتبار سے حکومت کے کاموں میں مانے بن رہے ہیں اور ان کے احکامات کو ٹکرا رہے ہیں۔ ہم آپ کے پاس خیر خواہ کی حیثیت سے آئے ہیں اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ اور آپ کے چچا کے بیٹے کے درمیان کچھ انہونی نہ ہو جائے جو کہ آپ دونوں کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ایسے میں حضرت علی علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد یوں فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان پر اعتراض کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ ان کے احکامات کو ٹکرانا پسند کرتا ہوں، مگر یہ کہ وہ حق کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ ایسی صورت میں میرے پاس حق کو بیان کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جہاں تک میں ذمہ داری کا احساس نہ کروں اس کے لیے مانے نہیں بنوں گا۔
لکھا ہے اس موقع پر مغیرہ بن اخنس نے جو ایک انتہائی بے حیا انسان تھا، خلیفہ ثالث کے شہدائیوں میں سے تھا، کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ صاحب قدر ہے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں امام علیہ السلام نے مغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلام بیان فرمایا۔ آئیے ہم اس کا حوالہ بھی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مولا کا کلام پڑھتے ہیں۔ حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 301 اور 302، اور ابن عاصم الف عین سے میم کوفی کی کتاب الفتوح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 مطابق نقل شرح نہج البلاغہ مرحوم تستری تے سین تیرے چھوٹی ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 261۔ اور اب آئیے خطبے کے الفاظ کہاں سے کہاں تک ہیں۔ عربی میں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یبن اللعین الابتر، یہاں سے سٹارٹ ہوا اور ختم ہو رہا ہے ان اب قہتا۔ ترجمہ یوں ہے کہ اے بے اولاد لعین کے بیٹے اور ایسے درخت کے پھل کی جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ، تو بھلا مجھ سے تو کیا نپٹے گا؟ خدا کی قسم جس کا تجھ جیسا مددگار ہو اور اللہ اسے غلبہ و سرفرازی نہیں دیتا، اور جس کا تجھ جیسا کھڑا کرنے والا ہو اپنے پیروں پر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس سے چلا جا، خدا تیرے مقصد کو دور رکھے اور تو ہرگز اپنے مقصود کو حاصل نہ کر پائے، اور اس کے بعد جو بن پڑے کرنا اور کچھ بھی مجھ پر ترس کھائے تو خدا تجھ پر رحم نہ کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم اس پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر، اور اس میں ہیڈنگ ہے کہ جا تو کسی لائق نہیں۔ یہ جملہ ہے صرف کہ جا تو کسی لائق نہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات پڑھتے ہوئے ہم 394 پیج پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام خلفائے ثلاثہ کے خلافت کے دور میں مظلوموں اور محروموں کی پناہ گاہ تھے، خصوصاً عہد خلیفہ ثالث میں جب ان کے ساتھیوں نے ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ نہ چھوٹوں پر رحم کیا کرتے تھے اور نہ بڑوں پر۔ مولا علی علیہ السلام ایسے دادرس تھے کہ مظلوموں کی فریاد کو خلیفے کی سماعت تک پہنچاتے تھے۔ طبعی بات ہے کہ خلیفے کو یہ سب ناگوار گزرتا تھا اور ان کے ساتھیوں کو یہ اعتراضات کھلتے تھے، کیونکہ یہ اعتراضات عمومی سطح پر لوگوں کے جذبات اور افکار کو خلیفہ کے خلاف ابھار رہے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے اس بیان میں جو انہوں نے مغیرہ بن اخنس کی دھمکی کے جواب میں دیا، اس کی مذمت و تحقیر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی موروثی خباثت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کی کمزوریوں، اور پھر آخر میں نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ تو کسی قابل نہیں ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ اے بے اولاد لعین کے بیٹے اور ایسے درخت کے پھل جس کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ، تو بھلا تو مجھ سے خلیفے کی حمایت میں کیا نپٹے گا؟ پھر اب لکھا ہے کہ لعین کا لفظ مغیرہ کے باپ اخنس بن شریق کے لیے اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں کے سرداروں میں سے تھا اور فتح مکہ کے روز ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ قلبی طور پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کو ایمان کی جانب راغب کرنے کے لیے غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے کافی بڑا حصہ اسے بخشا تھا۔ مغیرہ کا ایک بھائی جس کا نام ابو الحکم تھا، جو جنگ احد میں لشکر کفار میں تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا، اسی وجہ سے مغیرہ کے دل میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کینہ پل رہا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ البتہ امام علیہ السلام کی مغیرہ کے باپ کے لیے ابتر ذکر کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے اولاد تھا، بلکہ اس جگہ ابتر کا لفظ خیر و سعادت سے کٹے ہوئے کے معنی میں ہے یا مقطوع النسب کے معنی میں ہے، کیونکہ اس کے بیٹے اس قدر بگڑے ہوئے اور نالائق تھے کہ وہ اولاد کہلانے کے اہل ہی نہیں تھے۔ امام علیہ السلام کا مغیرہ کو ایسے درخت سے تشبیہ دینا کہ جس کی نہ جڑ ہو نہ شاخیں، دراصل اس کے خاندان کی حقارت اور معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں اس کی بے وقتی اور بے اعتباری کے لیے کنایا ہے۔ در حقیقت امام علیہ السلام کا یہ کلام آیت قرآنی سے ماخوذ ہے، جس میں ارشاد ربانی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور گندی بات جیسے کلمہ شرک کی مثال گویا ایک گندے درخت کسی ہے جس کی جڑ ایسی کمزور ہو کہ زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ پھینکا جائے اور اس کو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علیہ السلام سلسلہ سخن کو آگے
بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کا تجھ جیسا مددگار ہو اللہ اسے غلبہ و سرفرازی نہیں دیتا، اور جس کا تجھ جیسا ہاتھ تھام کر کھڑا کرنے والا ہو وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ عزت اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آیت شریف یہاں پہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 7، اور اس کے بعد دوسری آیت یہاں پہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 ہے، اور اس میں لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کہ ان کے میم مقتضات، میم قاف تے زواد الف، ان دونوں آیات کے مقتضا کے مطابق عزت خدا کے دوستوں سے مخصوص ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ان دونوں آیات یعنی سورہ محمد کی آیت 7 اور سورہ غافر کی آیت نمبر 51 کے مقتضا کے مطابق عزت خدا کے دوستوں سے مخصوص ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہیں منافقین کی باقیات میں، اور جو کہ منافقین کی باقیات ہیں اور ان کا ہاتھ تھامے۔ آخری جملے میں امام علیہ السلام نے شدت کے ساتھ مغیرہ کی تحقیر کی اور فرمایا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، خدا تیرے مقصد کو دور رکھے اور تو ہرگز اپنے مقصود کو حاصل نہ کر پائے، اور اس کے بعد جو بن پڑے کرنا، اور جو کچھ بھی مجھ پر ترس کھائے تو خدا تجھ پر رحم نہ کرے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب آخری صفحے 396 پر ہم آ گئے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے نقطہ، نقطے میں ایک ہی پیراگراف ہے اور ہیڈنگ ہے ناسمجھ افراد کے مقابل امام علیہ السلام کی روش۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب کبھی ہم مولا علی علیہ السلام کے اس کلام کی شان پر غور کرتے ہیں اور اس کے تاریخی پس منظر پر وقت کے ساتھ نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے امام علیہ السلام نے اس دور خصوصاً خلیفہ ثالث کے دور کے انحرافات کا منطقی انداز میں سامنا کیا، اور ماحول میں کسی بھی قسم کی کشیدگی اور تناؤ کی روک تھام کے لیے کم سے کم تنبیہ اور نصیحت پر قناعت کیا کرتے تھے، لیکن جب مردم آزار اور جاہل منافقوں سے سامنا ہوتا تو ان کے سامنے ڈٹ جایا کرتے تھے تاکہ بیہودہ خطرناک کاموں کو انجام دینے کا خیال ان کے ذہنوں میں جنم نہ لے۔ داستان کا صدر و ذیل ان دونوں مدعا پر گواہ ہے۔ تو سامعین یہاں پر پیج 396 پر ہم نے 2 خطبے مکمل کر لیے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست یعنی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 30 میں ہم پڑھیں گے خطبہ 136۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔